یہ اپیل کروں گی کہ جس گھر میں یہ مرض آ جائے نا، ہمت نہ چھوڑے. اگر میرے جیسی ناتواں عورت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمتوں کو پھل بھی تو دیا ہے نا. جب اللہ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، جب مشکل آتی ہے اور میرا بندہ میرے پہ یقین کر کے آگے چلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے پہ توکل کرنے والے، میں ان کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہوں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں. بے شک میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو یہ کہتی تھی کہ کوئی ساتھ ہمارا دے نہ دے، اللہ کی ذات پہ مجھے بڑا بھروسہ ہے، تو میں ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہوں. الحمدللہ. زندگی میں جو ہے نا، میری بھی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا شوہر دیا، اور آج مجھے لگتا تھا کہ ریٹرن کرنے کا ٹائم ہے. الحمدللہ. تو میں جو کر سکتی ہوں کروں. اور یہ آپ کی ایک اچھی تربیت اور آپ کے والدین کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے ایسی بیٹی کی پرورش کی کہ جو اس مشکل وقت میں اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہے. جی تو وہ اللہ کے احسان ہے. الحمدللہ. تو پھر چلنے کی پرابلم تھی، میں چل نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، واش روم تک نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی الحمدللہ میں بائک بھی چلا لیتا ہوں، کلومیٹر چلنا ہے تو چل بھی سکتا ہوں میں. زبردست. تو الحمدللہ ابھی جسم میں تھوڑی بہت وہ کیا کہتے ہیں قوت بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے پرہیز بتایا تھا وہ کر رہا ہوں. وہ پرہیز ایسا ہے کہ وہ دل کرتا ہے بھی ساری زندگی وہی کریں، وہی ڈائٹ کھائیں جو وہ دی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کے بعد حکیم صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ان کی شفقت، ان کی مہربانی، ان کا ملنا جلنا ہمارے ساتھ ایسا تھا جیسے بھائیوں والا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر مریض کے ساتھ ایسے ہی ملتے ہیں. الحمدللہ. تو وہ میڈیسن تو اپنی تھان دے، لیکن ان کی جو ملنے کی گفتگو ہے یا جیسے وہ ملتے ہیں، وہ آدھا بندہ تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو میڈیسن سے ماشاءاللہ بہت فرق پڑا ہے، بہت فرق پڑا ہے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ابھی میں اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوں. کیونکہ بتانے کو تو بہت کچھ ہے، بتانے کو تو وہ ایک غم کا پہاڑ یا ایک غم کی داستان ہے میرے اندر. لیکن میری یہ انٹرویو دینے کا مطلب یا مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ میرے وہ بہن بھائی یا وہ بہنیں جو میری طرح پریشان ہیں، یا جن کے بچے میرے بچوں کی طرح پریشان ہیں. کیونکہ گھر کا ایک فرد جب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور وہ بڑوں کو تو چھوڑے، بچوں کو بھی، میرا بیٹا ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ اس کے جو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی اپنی پیک ٹائم ہے. ماشاءاللہ 21 ایئرس کا ہے میرا بیٹا، تو اس کا جو ٹائم ہے نا انجوائے کرنے کا، وہ اس کے احساسات، اس کے جذبات سب مارے گئے ہیں. کہ وہ صرف ہماری طرف، آج ہم آئے ہوئے ہیں نا ادھر، تو اس کا تھوڑی دیر بعد کال آئے گی. مطلب فکر میں پریشان سارے گھر والے، ساری فیملی والے ہی ہوتے ہیں. دسمبر 2025 میں کہ بھائی، ہاں جی 2025 میں کہ بھائی آپ ان کو نا ٹرانسپلانٹ کی طرف لے جائیں، ٹرانسپلانٹ کروا لیں ان کا، وہ بیسٹ ہے. کیونکہ ان کے ٹیومر آگے بڑھ گیا ہے، اور جو ہم ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں اس میں بھی ڈیزیز جو ہے تھوڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. اب اس ٹائم تو وہ کوئی مطلب ہوش و حواس ہی بندے کے ہو جاتے ہیں. مجھے یوں فیل ہوا کہ میں 2 سال پہلے جہاں کھڑی تھی، اتنا کچھ کر کے، اتنی سیکریفائس کر کے، اتنی مشقت کر کے 2 سال بعد پھر ہم وہیں کے وہیں ہیں. تو اب تو لگے کہ زیادہ کسی بند گلی میں پھنس گئے ہیں کہ کرنا کیا ہے. بس پورا کہہ لیں کہ وہ انہوں نے 1 ماہ کا ٹائم ہمیں دیا کہ 1 مہینہ جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں آپ وہ جو اپنا بھائی اماؤنٹ کا بھی ارینج کریں، دوسرے نمبر پہ اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کریں بھائی جو بھی ہے جس طرح، اور ڈونر کا ارینج کریں سارا کچھ. اب بیٹیاں میری ہیں تو ان کا میں بچیوں کا نئی لیور جو ہے نا ان کو ڈونر نہیں تھی بنانا چاہتی. آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بیٹیوں کے معاملات ہوتے ہیں. تو بیٹا میرا ایک ہے، وہ بہت ظاہر ہے اس کی فیلنگز تھیں کہ باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے مشقت کی ہے تو میں ڈونر بنوں گا. تو اس کا وہ سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے اس کا بلڈ میچ نہیں ہے اپنے بابا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پریشان بھی ہو گئی. پھر مشورہ کسی بہن بھائی سے جیسے کیا وہی کہ اگر ٹرانسپلانٹ ہی کرانا تھا تو کیوں سٹارٹ میں کیوں نہیں اس سائڈ پہ ہم آئے. جب ان کی یہ اس میں انٹرویو میں یہ تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی حکیم صاحب کہ ان کی یہ کنڈیشن آ گئی تھی کہ ان کو کئی دفعہ پیمپر لگانا پڑا. ٹھیک ہے. یعنی بیڈ پہ چلے گئی ہے. اس دوران خاص کر یہ 2025 میں 2 سے 3 دفعہ ان کی میموری
چلی گئی ہے, میموری لاس ہو گئی ہے, یہ بندہ نہیں تھے پہچانتے. یا ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ یہ ان کے آگے کھانا رکھا ہے نا تو اسی اسپون کے ساتھ مطلب کوئی رائس ہیں یہ اٹھا نہیں تھے سکتے, روٹی کا نوالا نہیں تھے یہ توڑ سکتے. ٹھیک ہے. میرے یہ سب باتیں بتانے کا مقصد اپنے ان بہن بھائیوں کو موٹیویشن دینا ہے, کیونکہ یہ علامات آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ بس یہ بندے کا اینڈ ہے. بالکل ایسے کہ یہ واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے. یہ باتیں جو میں شیئر کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ معاملات یہ والے ہوئے تو بس گھر والے تو کرتے ہی ہیں برداشت, انہوں نے تو ظاہر ہے کھلانا بھی, پرانے کپڑے میں ان کو خود چینج کرواتی تھی. یہ ایسے میرے ہسبینڈ کی ساری زندگی سے ہیبٹ ہے کہ گرمی ہو, سردی, آندھی ہو, طوفان, انہوں نے شاور لینا ہے. تو اب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کہیں 10-15 دن بعد نہ پھر ہم مشکل سے ان کو شاور کرتے, ان کو دیتے تھے کہ بھئی ظاہر ہے مریض بندہ بیڈ پہ لیٹ کے. تو پھر یہ لاسٹ پہ جو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بولا کہ یا ٹرانسپلانٹ, تو اگر ٹرانسپلانٹ کے لیے 1 ماہ ٹائم ہے سوچنے کا, اس سے پہلے آپ 3rd ٹیسٹ کروائیں تاکہ بیماری کو تو روکا جائے نا. ہم گھر آ گئے, میرا بیٹا اور میں تھے اس ٹائم پہ, بہت مشکل سے ہم گجرانوالہ واپس پہنچے. یقین کریں کہ جو مجھے سن رہے ہیں, میں اتنا کہوں گی کہ میں الحمدللہ شروع سے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت ہے. تو ان دنوں نا یہ دسمبر میں جان نماز پہ بیٹھتی تھی نا تو مجھے نہیں تھا پتہ چلتا میں کیا پڑھ رہی ہوں, اور جب دعا کا ٹائم آتا تھا نا مجھے سمجھ نہیں تھی آتی, میرے ہاتھ اٹھنے کی بجائے نا جہاں میں نے سجدہ دینا ہوتا تھا میرے وہاں ہاتھ چلے جاتے تھے. لیکن وہ آیت میرے دل کے بڑی قریب ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اور میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. اور اس دن وہ مجھے یہ دسمبر میں میری یہ ہو گئی کہ میں وہاں ہاتھ رکھ کے اور پھر مجھے وہی آیت ایسے لگے کہ میرے پہ نزول ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں تجھے دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. اور پھر میری آنکھوں سے وہ پھوٹ پھوٹ کے آنسو نکلے, اور میں ہاتھ جوڑ کے نا جب یوں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ میری دعائیں جو تھی ساری سن لی. تو مجھے موبائل میں یوز کروں, موبائل پکڑا تو کھولوں تو حکیم صاحب آ جائیں آگے, حالانکہ مجھے تو حکیم صاحب کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا کون ہے, کہاں ہیں, کیسے ہیں. تو بائی چانس میرا بیٹا جو ہے نا, جب سے یہ اس کے بابا ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہے ادھر نا راولی کینٹ میں, گرافک ڈیزائنر ہے تو وہاں پہ جاب کرتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے جب ماما کسٹمر کوئی نہیں تھا تو میں بھی اپنا موبائل پریشانی میں تو گھر آ کے کہتے ہیں ماما جی اور یہ حکیم صاحب میرے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کینسر کا علاج کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں ہو گئی کہ وہی کہ اللہ جو مجھے ہو رہا ہے کہ اے بندے میں تیرا آسمان کی جانب پلٹ کر دیکھنا جو ہے نا, تو وہ اللہ نے دیکھا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں حنان بیٹا یہ تو آج میرے موبائل میں بھی مجھے یہ بہت نا جیسے کوئی, اب مجھے سننے والے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی بنی بنائی شاید کہانی ہے, لیکن ایسا نہیں, یہ ایک میں اپنی آپ بیتی مطلب بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوا. اچھا اس سے بھی دیکھیں سونے پہ سہاگا کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو میں اپنے روم میں اپنا موبائل پکڑا تو میری بیٹی کا نا میسیج آیا ہوا, فون نمبر اور لکھا ہوا حکیم نصر اللہ گوندل. تو میرے ذہن میں آیا کہ اس مہینے ہم بہت پریشان ہیں, تو میری بیٹی کو پتہ ہے اس بات کا, تو اس نے بھیجا کہیں گوگل شوگل سے نا حکیم صاحب کا نمبر لے کے. میں نے کوئی نہیں اس کو مطلب آگے سے رپلائی نہیں کیا, پھر میں اپنے کام میں بزی ہو گئی. دوبارہ جب میں نے فون پکڑا تو اس نے کسی کا فارورڈ میسیج مجھے فارورڈ کیا ہوا, تو مجھے لگا کہ یہ میری بیٹی کا نہیں ہے کسی کا بھیجا ہے. میں نے اس کو نا آن کر کے سنا, اب وہ میرے بیٹے کا تھا, میرے داماد کا, وہ دبئی میں ہوتا ہے. وہ بول رہے ہیں نا میرے داماد جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میری بیٹی کو کہ آپ نا پلیز آنٹی کو بولو کہ انکل کو ایک دفعہ یہاں ضرور لے کے جائیں, دبئی میں میرے کولیگ ہیں. تو وہاں میں نے تذکرہ کیا ہے انکل کا, تو انہوں نے بولا ہے کہ یار ایک چھوڑو بڑے سے بڑا پاکستان کا ہاسپیٹل اور یہ میرے کہنے پہ اپنے انکل کو آپ نا حکیم صاحب کے پاس ایک دفعہ لے کے جائیں. اب یہ دیکھیں 3 چیزیں, میں ایک سائڈ پہ میرا بیٹا ہے, ایک ایٹ اے ٹائم اوپر سے میرا بیٹا داماد جو میرا دبئی میں ہوتے ہیں ان کا, میں نا مجھے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچانا ہے جو میں یہ اس پورے دسمبر میں پریشان رہی ہوں کہ میں نے اب ٹائم گزر ہے اور ہاسپٹل جا کے کیا کرنا ہے. خیر پھر ہم نے وہ کانٹیکٹ کیا ہے, نمبر شمبر میرے بیٹے نے وہ نیٹ سے ڈھونڈا آپ کے دواخانے کا, کال کی, اور یہ بزی اتنے لوگ ہیں, اتنا رش ہوتا ہے کالز کا کہ بڑی مشکل سے جو ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں کا تو قصور نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے مگر مشکل سے. انہوں نے مجھے دے دیا
یہ دسمبر کی بات ہے، تو انہوں نے دسمبر کے لاسٹ کی بات ہے نا، کوئی 27-26 دسمبر ہوگا جب میں نے فرسٹ ٹائم کال کی. جی تو وہ آپ کے دعا خانے سے جو کوئی بچی تھی لیڈیز کوئی، ہاں جی، جی تو اسٹاف انہوں نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی مئی کی 3 تاریخ جو ہے نا، جی 3 مئی کو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل سے ملا ہے 12 دسمبر سوری اپریل کا ٹائم ان کے تھا ٹیسٹ کا. تو میں اگر ٹیسٹ کرا بیٹھوں تو پھر ان کو میں کس حالت میں حکیم صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی، کیا کروں گی، اور ادھر میرا ہاسپٹل دل نہیں مان رہا. خیر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی ہمت دی. یقین کریں میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے پھر ان کو جو ہے نا بس پھر دوبارہ ہمت نہیں چھوڑی، دوبارہ کال کی، میں نے ریکویسٹ کی وہ آپ کے اسٹاف سے ہی کہ میرے ہسبینڈ کی کنڈیشن ایسی ہے، اور یہ میں تھوڑی اسٹوری سنائی کہ میں نہ ادھر کی رہوں نہ ادھر کی، تو کچھ کریں. تو پھر انہوں نے الحمدللہ جو ہے نا ہمیں ٹائم دے دیا ایمرجنسی میں، تو ڈیٹ دے دی ہمیں 17 جنوری کی. پھر ہم ان کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے آنے کا مقصد تھا کہ ہم وزٹ کر کے آتے ہیں. اگر ہمیں کچھ دل کو لگا بات تو ہم ادھر، ادروائز ہمارا مطلب پاکستان کے ایک بڑے ہاسپٹل سے ہماری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. تو وہ پھر میں نے جب حکیم صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آج دن تک میری بہن کبھی کسی کو فورس نہیں کیا کہ وہ جو ہے نا میرے سے میڈیسن لیں. حکیم صاحب سے بولا کہ نہیں میں علاج کی طرف آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، تو اگر میں آپ کے پاس علاج کرواتی ہوں اپنے ہسبینڈ کا تو کیا پھر ہوگا، کیونکہ میں بہت مایوس ہو گئی ہوئی ہوں، پریشان ہوں بڑی. تو انہوں نے بولا کہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے میری بہن، سب کچھ شفا انہوں نے دینی ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، لیکن میڈیسن جو میں دوں گا اس سے میں یہ اللہ سے دعا کر کے کوشش کر سکتا ہوں کہ جو ان کا لیور باقی بچ گیا ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ایکٹیو رہے اور یہ چلتے پھرتے رہے. اور یہ میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتائی ہے نا بات کہ ان کی کنڈیشن. اچھا فرسٹ ویک کی میڈیسن لے گئے ان کا، 1 ویک کے بعد ان کو لے کے آنا ہے. آج رات کو جا کے ہم نے لیٹ پہنچے، ذرا آؤٹ آف سٹی سے، ہم میڈیسن دے دی میں نے ان کو. صبح یہ اٹھے نا تو ان کا کلر کچھ اور، یقین کریں 1 ڈوز کے ساتھ. تو میں نا ان کو نہیں کہہ رہی، میں سائڈ پہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں آپ کو اپنے بابا میں کوئی چینجنگ لگی؟ تو کہتا ہے مما میں بول نہیں تھا رہا کہیں پاپا کو نظر نہ لگ جائے، وہ تو پہلے والا ان کا کلر واپس آیا ہے. تھوڑا حیرت بھی ہوئی، ہفتے میں ہی ماشاءاللہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں. اور وہی بات کہ کہنے کو تو بہت ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 سال سے 1.5 سال سے آلموسٹ انہوں نے بائک چلانی چھوڑ دی ہوئی تھی. ہم نے ان کی بائک سیل کر دی کہ کس نے چلانی ہے. اب یہ الحمدللہ بائک چلاتے ہیں، یہ اپنے آفس جاتے ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. تو اب ہم ان کو نا پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہ بیٹھ جائیں، ساری زندگی کمایا ہے اور کمانا ہے تو آپ نہیں نکلیں باہر، احتیاط کریں. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود کو نہیں تھکن، یہ جوتا نہیں تھے پہن سکتے، ان کو ساکس میں پہناتی تھی. ساکس پہننے میں کتنی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، ان میں وہ انرجی نہیں تھی رہی. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بہتر ہے الحمدللہ. یہ بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں 100% بہتر ہوں. تو اللہ کرے 100% ہی یہ بہتر ہوں. تو بس دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ مایوس نہیں ہونا. ہاں یہ بیماری ایک بہت خطرناک بیماری ہے بے شک، اور لیکن لا علاج نہیں ہے. اور دوسرے پہ لا علاج نہیں ہے، لیکن علاج اچھی جگہ سے اگر ہو تو کسی اچھی جگہ آپ پہنچ جائیں. اللہ سے جڑے رہیں، اللہ آپ کو راستے دکھانے والا ہے. اور حکیم صاحب کے پاس ضرور تشریف لائے، وہ میرے میاں آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ سب سے بڑی بات کہ ان کی گفتگو، وہ دیندار انسان ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. آدھا انسان تو ان کی گفتگو سے اور ان کی تسلی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو باقی الحمدللہ میڈیسن میں بھی جو ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو مزید شفا کاملہ آمین آمین، اور اللہ ان کی ساری پریشانی کو دور فرمائیں. آمین. آپ کی جتنی پریشانیاں آپ نے جتنی دیکھی ہیں اللہ آگے آپ کو نہ دکھائے، اور اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پہ اپنی بچیوں پہ سلامت رکھے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے ان کی ساری خوشیوں کو ادا کریں. تو انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ یہ وقت آپ ضرور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو آپ کی پریشانیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل کریں گے. آمین. بس ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس دعا خانے کو بھی دن رات ترقی دے، بڑھائے پھیلائے. اور ہمارے حکیم صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور ان کی دستے شفقت سے لوگ جو ہے نا صحت یاب ہوتے رہیں. آمین.